السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم۔ پھر اس حکم نامے کو حضرت عثمان غنی لے کر باہر تشریف لے آتے ہیں۔ تمام لوگ صدیق اکبر کے فرمان پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور حضرت عمر کی بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کو بلا کر کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عمر، اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو اور یاد رکھو، اللہ پاک کے جو کام دن میں ہونے والے ہیں رات تک پیچھے نہیں کیے جاتے، اور رات والے کام دن پر نہیں چھوڑے جاتے۔ نوافل تب ہی قبول ہوتے ہیں جب فرائض ادا کر دیے جائیں۔ روز قیامت اسی شخص کی نیکیاں بھاری ہوں گی جو دنیا میں حق کی پیروی کرتا تھا۔ ایسے شخص کے لیے میزان عدل کا حق ہے کہ بھاری ثابت ہو، اور جو حق سے پھرتا رہا اس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی، اور ایسے شخص کے لیے میزان کا حق ہے کہ ہلکا ثابت ہو۔ اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا تو نہایت اعلیٰ صفات کے ساتھ کیا اور ان کے گناہ معاف کر دیے۔ جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو خوف خدا کے سبب جنتی نہ ہونے سے ڈرتا ہوں، اور اللہ پاک نے جہنمیوں کا ذکر کیا تو نہایت برے اعمال کے ساتھ کیا اور ان کے بہتر کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا۔ جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو رحمت الہی کے سبب جہنمی نہ ہونے کی امید کرتا ہوں۔ اس لیے بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، اسی طرح کہ نہ رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ ہی جائے کہ بالکل نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دے، اور نہ ہی رحمت سے مایوس ہو کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اے عمر، اگر تم نے میری وصیت یاد رکھی تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کو وصیت فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اکیلے میں اللہ پاک کے حضور دونوں ہاتھ اٹھائے یوں دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے ان لوگوں سے ان کی بہتری اور اصلاح کا ارادہ کیا ہے۔ اے میرے مالک، مجھے جب ان پر فتنہ و آزمائش کا خوف ہوا تو میں نے انہیں ان سے بچانے کے لیے پوری اور بہترین کوشش کی، جسے تو اوروں کی بنسبت بخوبی جاننے والا ہے۔ اے میری جان کے مالک، میں نے ان کے لیے اپنی سوچ کے مطابق ان پر انہی میں سے بہتر، قوی اور زیادہ نیکیاں کرنے والی شخصیت کو نگران بنایا ہے۔ اے میری زندگی کے مالک، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا تو ان کے درمیان میرا جانشین مقرر فرما دے۔ یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، ان کی پیشانیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اے اللہ، ان حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے رب العالمین، میرے بہترین دوست عمر کو اپنے خلفائے راشدین میں سے بنا۔ آمین۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر کے اس فیصلے نے دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت نے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا زیادہ بینیفٹ پہنچایا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اس وقت کی 2 سپر پاورز کو شکست دے کر دشمنان اسلام کے سامنے مسلمانوں کی حیثیت کو بدل کے رکھ دیا۔ ایسا نظام دیا کہ کفار بھی آپ کے دیے ہوئے نظام کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کی خلافت میں تہذیب، عدل و انصاف، قانون، معیشت اور فتوحات کی وسعت دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ اگر آپ چند برس اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں اسلام کے سوا کسی مذہب کا وجود نہ ہوتا۔ اپنی ایپیسوڈ کا اختتام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کرتے ہیں کہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 شخصیات پختہ رائے اور فراست کے مالک ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی فراست کے ذریعے خلیفہ مقرر فرمایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے نئی ایپیسوڈ میں نئے فیصلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔